ڈاکٹر فیصل سلطان میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں جس کے بارے میں فردر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس شارٹ لسٹنگ کو آگے لے جانے کے لیے بہت ایک ضروری مرحلہ یہ تھا کہ جو ویکسین فراہم کرنے والی کمپنیاں تھیں ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیے جائیں جس کو نان ڈسکلوجر بولتے ہیں، تاکہ آپ ان کے ساتھ گفتگو کر سکیں اور وہ اپنے اعداد و شمار اور ویکسین کے بارے میں باریک ترین انفارمیشن آپ سے شیئر کر سکیں۔ اس ٹیکنیکل کمیٹی نے یہ ساری انفارمیشن دیکھنے کے بعد کچھ اہم جسے کہتے ہیں نکات سامنے رکھے جس کے تحت یہ فیصلہ کیا جائے کہ کون سی ویکسینز لی جائیں گی۔ اس میں یہ دیکھنا تھا کہ کون سی ٹیکنالوجی روئے کار لائی گئی ہے۔ اس میں یہ دیکھنا تھا کہ بیماری سے بچاؤ کی جو ایفیکیسی ہے، یعنی اس کی افادیت ہے، جو ویکسین کی طاقت ہے، وہ کتنی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ویکسین سیف ہے اور اس کی سیفٹی کا کیا ڈیٹا ہے، کیا اس میں سائیڈ ایفیکٹس یا مضر اثرات تو زیادہ نہیں۔ پھر یہ کہ ویکسین کو سپلائی کرنے کے لیے کولڈ چین کی کیا ریکوائرمنٹس تھی۔ کولڈ چین سے مراد یہ ہے کہ اس کو کس ٹیمپریچر پہ رکھنا ہے اور اس کی ہماری کیا جو ہے ملک کے اندر کیا کیپیبلٹیز موجود ہیں اور اس کو کیسے میچ کیا جائے اس کے ساتھ۔ پھر اس کی کاسٹ کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اور یہ پھر دیکھنا ہے کہ جس کمپنی سے بات ہو رہی ہے اور اس کی پروڈکشن کیپیسٹی کتنی ہے، وہ کتنی ویکسینز بنا سکتے ہیں اور کتنے وقت میں، اور بر وقت ڈیلیور کرنے کی کیا قابلیت موجود ہے اس کمپنی کی۔ اور پھر آخر میں یہ کہ یہ ساری چیزیں کے ہونے کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان میں اس کو اویلیبل کرنے کی کیا پاسبلٹی موجود ہے۔ اب جب اس کمیٹی نے یہ تعین کر لیا کہ چند ویکسینز ہیں جو اس معاملے میں وائبل ہیں، جو ہم خرید کر سکتے ہیں یا ہمیں ان کے خرید کے بارے میں اگلا قدم اٹھانا چاہیے، تو حکومت نے ان تمام شارٹ لسٹڈ کمپنیز کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھی اور اس کو اگلے لیول تک گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایفرٹ جاری تھی کہ وہ تمام ویکسینز جن کے ابتدائی اور مرتب ہوئے ہوئے نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں ان کو رجسٹر کیا جائے۔ تو آپ نے سنا دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چند دنوں میں 2 ویکسینز ایسٹرازینیکا کی اور سائنو فارم کی جو ہیں وہ ڈریپ نے، جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے پاکستان کی، انہوں نے ان کو اپروو کیا۔ اس وقت ہم ایڈوانسڈ سٹیج آف ڈسکشن پہ ہیں پروکیورمنٹ کے لیے، حاصل کرنے کے لیے 2 کمپنیوں کے ساتھ، سائنو فارم کے ساتھ اور دوسری ایک اور کمپنی ہے کینسائنو۔ سائنو فارم کی جو ویکسین ہے یہ وہ ہے جو آپ کئی ملکوں میں سن چکے ہیں، استعمال ہو رہی ہے، متحدہ عرب امارات میں استعمال ہوئی ہے، اور اس کی افادیت جو ہے وہ تقریباً 80% کے قریب ہے، کچھ ملکوں میں 85% تک بھی گئی ہے۔ تو یہ ایک سائنو فارم ہے۔ جو دوسری ویکسین جس کا ذکر میں نے کیا، کینسائنو، اس کے جو تیسرے مرحلے کے ٹرائل ہیں، فیز 3 ٹرائل، وہ پاکستان میں کنڈکٹ کیے جا رہے تھے اور وہ تقریباً اب ختم ہونے کو ہیں، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ جلد سامنے آئیں گے۔ اس وقت 17,500 کے قریب جن لوگوں نے اس ٹرائل میں حصہ لیا ان کی تعداد تھی، اور وہ تقریباً مکمل ہونے کو ہے۔ جو 5 سینٹر ملک میں سے تھے ان میں 3 میں ٹرائل مکمل ہو چکا ہے اور 2 اب اپنے فائنل مراحل میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو انٹرم انالیسس ہوتا ہے، جو ابتدائی نتائج ہوتے ہیں، اس کا جو اسٹیٹسٹیکل انالیسس ہوتا ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ فروری کے شروع میں وہ ابتدائی نتائج سامنے آ جائیں گے، اور ہمیں انٹائٹلمنٹ ہے اس ویکسین کی تقریباً 20 ملین ڈوزز حاصل کرنے کی، بشرطے کہ جو نتائج ہیں وہ مثبت ہوں اور جو ویکسین ہے وہ کارآمد ثابت ہو نتائج کی روشنی میں۔ یہ وہ ہیں جو بائی لیٹرل ارینجمنٹس تھے جس میں ہم نے کمپنیوں کے ساتھ براہ راست بات جاری کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن یہ نوٹیبل چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ اس کے علاوہ ایک کوویکس فیسلٹی ہے۔ کوویکس فیسلٹی ایک طریقہ کار ہے جس میں اکٹھی پرچیز کی جاتی ہے ویکسین ایک کنسورشیم کے امبریلا میں، تاکہ اکٹھی خرید کر کے بہت سارے جو لو مڈل انکم کنٹریز ہیں ان کو فراہم کی جائے، اور اس میں ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ تقریباً 20% جو ملک کی پاپولیشن ہے اس کو وہ فراہم کریں گے۔ ان ایفرٹس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ ایسا معاملہ ہے کہ جس میں حکومتی تعلقات اور دیگر جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی گفتگو کرنی اور ان کو ریچ آؤٹ کرنا بھی ضروری تھا۔ تو ہم لگاتار چین کی حکومت، ان کے سفیر کے ساتھ گفتگو میں رہے ہیں، اور کئی دفعہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور اب ہم ان تمام نشستوں کی جو ہے ایک پازیٹیو آؤٹ کم کی طرف جا رہے ہیں۔
اس کے علاوہ آج برطانیہ کے جو سفیر ہیں وہ بھی آئے، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ گفتگو کے نتیجے میں بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ بہتر ہم آپ کو انفارمیشن دینے کے قابل ہوں گے۔ اب مجموعی طور پہ کیا سٹیٹس ہے اس وقت؟ ہمیں کبھی امید ہے کہ جیسے میں کہتا آ رہا ہوں کہ پہلی سہ ماہی 2021 کی، جس میں اب ہم ہیں، جنوری سے لے کے 31 مارچ کا جو ٹائم فریم ہے، اس میں انشاءاللہ ہم تقریباً 1 ملین ڈوزز جو ہیں وہ فراہم کرنے کے قابل ہوں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے فوراً ساتھ آگے اس سے زیادہ تعداد میں جو ویکسینز ہیں اس کے علاوہ وہ بھی ہم obtain کر لیں گے۔ اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ ہماری تقریباً 220 ملین آبادی ہے، جس میں سے تقریباً 120 ملین لوگ جو ہیں وہ اندازاً اپروکسیمیٹلی وہ 18 سے نیچے کے ہیں، تو اس میں ایڈلٹ پاپولیشن جو بالغ لوگ ہوتے ہیں، 18 سے زیادہ عمر کے ہوتے ہیں، ویکسین انہی کے لیے اپرووڈ ہے اور انہی کو لگائی جاتی ہے۔ تو تقریباً ہمارا خیال ہے کہ اگر ہم 70% کے قریب اپنی پاپولیشن کو